اس کو صورت کہتے ہیں. خدا نے اپنے آپ کو المصور بھی کہا ہے، الباری و المصور. حشو و زوائد کو الگ کر کر کے وہ آپ یہاں تو میرا خیال ہے ہمارے یہاں کی نسل نے وہ چاک اور کمہار دیکھا ہی نہیں ہے. ہم نے تو دیکھے ہیں. وہ چاک پہ کمہار کرتا کیا تھا؟ وہ بڑی صحیح شکل ہے یہ جو قرآن نے کہی ہے، الباری و المصور. وہ اتنا بڑا مٹی کا، وہ پنجابی جو تھوبا ہی کہتے آگے سن وہ لے کے چاک پہ رکھتا تھا اور گھماتا تھا. اور پھر وہ کرتا کیا تھا؟ اس نے اس میں سے مثلا گلال دان بنانا ہے یا پیالہ بنانا ہے، تو جتنی زیادہ فالتو مٹی ہوتی تھی وہ اس کو الگ کرتا چلا جاتا تھا، الگ کرتا چلا جاتا تھا. ہم لوگ جو تھے جن کو اس کا علم نہیں تھا، ہم پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کیا کر رہا ہے. یہ اتنی مٹی پہلے چڑھا دیا چاک پہ پھر ضائع کر رہا ہے. وہ کرتا چلا جاتا تھا. وہ مٹی کو الگ کرنے سے ہی اس کے بعد وہ ہاتھ سے یوں کرتا تھا تو اس میں سے پیالہ اوپر آ جاتا تھا. یہ کیا چیز تھا مٹی کو الگ کرنا؟ اس کو الباری کہتے ہیں. بریت جس سے لفظ آیا ہوا ہے، الگ کرتے چلے جانا. خدا کی تخلیق میں جتنی چیزیں ایسی ہیں جو اس شکل کے لیے ضروری نہیں ہیں ان کو وہ الگ کرتا چلا جاتا ہے، پھر اس فارم کے اندر اس کو لے آتا ہے. اب آپ غور فرمائیے، یہ 4 مراحل جو قرآن نے بیان کیے ہیں، یہ علم جنین والے جو ہیں ان کی کتابیں پڑھ کے دیکھیے، وہ وجد میں آ جاتے ہیں کہ 1500 سال پہلے عرب کی زرزمین میں جہاں علم کی روشنی بھی نہیں گئی تھی، ابھی تو باقی دنیا میں بھی علم جنین نہیں آیا تھا، معلوم ہی نہیں تھا. یہ اور دوسرے مقامات کے اوپر اور بھی تفصیل سے ان مراحل کو گنایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ رحم مادر کے اندر جنین کے متعلق یہ چیزیں جو آج ہم اتنے بڑے آلات کے بعد ان نتیجوں پہ پہنچے ہیں، یہ ایک عرب کی زمین میں ان پڑھ شخص کیسے اس نتیجے پہ پہنچ گیا؟ یہ انسانی فکر کی بات نہیں ہے. وہ لوگ قرآن کے وحی ہونے کے، من جانب اللہ ہونے کی دلائل اس بنا پر دیتے ہیں جو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. فی ای شیء ما شاء رکب. لیر رکبہ کیا لفظ ہے صاحب. ترکیب ایک لفظ ہمارے ہاں ترکیب کے وہ معنی نہیں ہیں. میں بھی عجیب ترکیب لڑائی، وہ ان معنوں میں آ گیا. اس کی ترکیب رکبہ کے معنی ہوتا ہے لیئرز کے اوپر، طے کے اوپر مناسب طے جو ہے جما دینا، اور اس طرح سے کسی چیز کو اس کی آخری شکل تک لے جانا. حشو و زوائد الگ کرتے چلے جانا، جو ضرورت ہے اس کے اوپر طے بطے دیتے چلے جانا، اور ایک شکل اس کو عطا کرنا. کہا انسان کو کہ بتاؤ تمہارا اپنا وجود جو ہے وہ رہین کرم ہے خدا کے اس پروسیس کا، اس پروگرام کا. اس خدا کی ہستی سے انکار کرتے ہو، اس کے قوانین سے انکار کرتے ہو. اس کے قوانین سے انکار کرو تمہارا وجود باقی نہیں رہتا. یہ تو رہین کرم ہے اس کے اس قوانین تخلیق کا. اور اس کے بعد اس سارے قصے کو الدین کہا. ایک پروگرام، ایک پروسیس، ایک نظام. کلا بل تکذبون بالدین. کاز اینڈ ایفیکٹ، علت و معلول سے ایک نتیجہ پیدا ہونا. آکسیجن اور ہائیڈروجن کے ایک تناسب کے ساتھ مل کے جو پانی کا قطرہ ہے وہ الدین ہے. اس کے معنی ہوتا ہے نتیجہ کسی عمل کا، جزا جسے ہم کہتے ہیں. تو کیا تم پھر قانون جزا سے نتیجہ پیدا کرنے والے قانون سے، کاز اینڈ ایفیکٹ کے قانون سے انکار کرتے ہو؟ یہ تو تمہاری ہستی اس کی رہین کرم ہے، خدا کے اس قانون کی، اس قانون سے انکار کرتے ہو، اپنی ذات سے انکار کر رہے. قرآن ہے عزیزان من، تکذبون بالدین. اور اس سے آگے وہ لے آیا، کہا یہ کہ تم انکار اس سے کرتے ہو کہ تمہارے جو نتائج ہیں یہ غلط، تمہارے اعمال جو غلط ہیں غلط نتیجہ نہیں پیدا کریں گے. کیا کہہ رہے ہو؟ تم تو خدا کے اس نظام سے ہی منکر ہو، غافل ہو، بے خبر ہو، ذہن میں بھی نہیں لاتے. حالانکہ اس کا انتظام یہ ہے. سورہ الانفطار کی آیت 9 تک ہم آ گئے عزیزان من. اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ ہمارا پھر انتظام کیا ہے کہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات بھی نتیجہ پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتے. اسے ہم آئندہ لیں گے.
ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. شکریہ.